اصل کی طرف نظر رکھو، بادشاہ کی طرف نظر رکھو. باقی جتنے ولی ہیں، جتنے پیر ہیں، سب وزیر ہیں، سب وزیر ہیں. بادشاہ صرف میرا مصطفیٰ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم شہنشاہ تسلیم کرتے ہیں. لہٰذا اگر بادشاہ کی طرف نظر ہوگی تو تمہیں شیطان یہ اس طرح کی لڑائیوں میں نہیں رکھے گا، وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا. اگرچہ اس کے آپس کے جھگڑے ہوں، لیکن ہم نے ایک مجمع میں مجھے سننے والوں کو، ایسے اختلاف والوں کو بھی دیکھا، دونوں سن رہے ہیں. لیکن جب ہم نے پوچھا میرے مصطفیٰ کریم کی عزت پر بات آئے تو تم میں سے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ ہر اختلاف رکھنے والا بھی یہ کہتا ہے یا رسول اللہ، یہ جسم بھی تمہارا، یہ جان بھی تمہاری. معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ کیسے ہیں؟ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. یہ ویڈیو مفتی سلمان اجہری صاحب کا ہے، تو آئیے ہم اور آپ مل کر اس ویڈیو کو اچھی نیت کے ساتھ پلے کرتے ہیں. اور قرآن میں شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے جو تعریف فرمائی سورہ بقرہ میں، یؤمنون بالغیب، اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، دیکھا نہیں. اور دنیا میں کروڑوں مسجدیں ہوں گی، کسی مسجد میں اللہ کی تصویر ہے؟ کسی مسجد میں؟ اور یا تمہیں صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے میرے آقا کی تصویر دیکھنے کی ضرورت ہے؟ یہی تو تمہارا ایمان ہے میرے عزیزوں. میرے آقا کو ہم نے دل میں بسا رکھا ہے، اور جب حضور پاک کی یاد آئی بغیر تصویر دیکھے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کی محبت ویسی ہوتی ہے ہمیں کسی تصویر اور مورت کو دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. تمہاری خصوصیات بہت ہیں. اللہ رب العزت نے تمہاری پیشانیوں کو محفوظ رکھا ہے، کسی اہرے غیرے کے سامنے جھکنے نہیں دیا. پیشانی مقدس ہے تمہاری. ہاں یہ تو نہیں ہے کہ تم کسی درخت پر بھی چلے جاؤ، پتھر پر بھی چلے جاؤ، چوہے پر بھی جھک جاؤ، سانپ پر بھی جھک جاؤ، نہیں ہے. ایک صحابی ہیں ایمان لانے کے بعد وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو واقعات ایسے ہیں جو زمانے جہالت میں ہم کرتے تھے. ایک واقعہ یاد کرتا ہوں تو رونا آتا ہے، اور ایک واقعہ یاد کرتا ہوں تو ہنسی آتی ہے. حضور نے فرمایا وہ دونوں کیا ہیں بتاؤ؟ انہوں نے کہا پہلا واقعہ تو یہ ہے جس کو یاد کر کے روتا ہوں کہ جوانی میں جب ہمارے گھر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو ہم اس کا گردن مروڑ کر دفن کر دیتے تھے. آج مجھے یہ بات یاد آتی ہے تو رونا آتا ہے کہ ہم نے ایسے کئی بچیوں کو دفن کر دیا. عرب والے داماد بنانا نہیں چاہتے تھے اور بیٹیوں کو پہلے ہی مار دیتے تھے. یہ وہ صحابی کہتے ہیں اب یاد آتی ہے بات تو رونا آتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ہنسی کس بات پر آتی ہے؟ کہتے ہیں زمانے جہالت میں ہمارے خدا جو ہوتے جن کی ہم عبادت کرتے تھے، تو جب سفر میں جانا ہوتا تھا تو آٹا گوند کر کے خدا بنا لیتے تھے، کیونکہ سفر میں جانا ہے اور ہر جگہ ان کو ساتھ میں رکھنا تھا خدا کو. وہ صحابی کہتے ہیں سفر کے خدا اور ہوتے تھے، ہوا کا الگ، پانی کا الگ، مٹی کا الگ، سب لے کر کے چلتے تھے. پھر حضور نے فرمایا ہنسی کس بات پر آتی ہے؟ وہ کہتے ہیں بیچ راستے میں اگر کھانا ختم ہوا تو کبھی خدا کا ہاتھ توڑ کے کھاتے تھے، کبھی پیر توڑ کے کھاتے تھے. ارے میرے عزیزو 1400 سال بعد آج جب آپ ہنس رہے ہیں، اس صحابی کو تو اس بات پر ہنسی آتی ہوگی. میں یہ بات صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ شکر مناؤ اللہ رب العزت کا کہ تمہیں رب تبارک و تعالیٰ نے اس قوم میں پیدا کیا ہے جس کا ماتھا صرف وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھکتی ہے. تم ایمان والے ہو. اور میں نے آیت یہی تلاوت کی خطبے میں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، تم سب سے زیادہ سربلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو. یہ قرآن کی آیت ہے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ یعنی اللہ نے فرمایا اگر تم ایمان والے ہو تو سب سے زیادہ کامیاب ہو. اب ہم پوچھتے ہیں رسول پاک سے ایمان کسے کہتے ہیں؟ میرے آقا کی زبان سے سنو، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. حضرت انس سے روایت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا
جب تک اپنے والدین، اپنے بچے، اپنے اور سارے انسانوں سے زیادہ میں اس کے نزدیک محبوب نہ بن جاؤں۔ حضور سے کامل محبت جب تک نہ کرو گے تب تک ایمان بھی کامل نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بس اسی بات پر آپ کو آنا ہے۔ ساری کامیابی کا اصل راز میرے آقا سے بے انتہا محبت ہے۔ یہ قاعدے کہاں سے آئے؟ حساب، میتھمیٹکس۔ جو علی گڑھ کے پروفیسر اپنے پھنسے ہوئے مسائل حل کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت کے پاس آئے، واقعات آپ نے سنے ہوں گے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں، ایک بہت بڑے پروفیسر صاحب علی گڑھ کے، وہ لندن یا آکسفورڈ جا رہے تھے یا جرمنی جا رہے تھے کچھ میتھس کے فنڈے حل کرنے کے لیے۔ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ نے انہیں مشورہ دیا کہ چلے مولانا احمد رضا صاحب بریلی میں رہتے ہیں، ان سے بات کر لیں گے۔ پہلے تو انہوں نے مذاق اڑائے، مولوی لوگوں کا کام ہے، پروفیسر جس میں پھنسا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا لندن اور جرمنی جانے میں جتنا خرچہ آتا ہے اس سے کم ہی بریلی کو لگتا ہے، ایک بار ٹرائی کر لیجئے۔ وہ آئے اعلیٰ حضرت کے ہاں، وہ مولانا سید سلیمان صاحب کے کہنے پر جب اعلیٰ حضرت کے پاس آئے، عصر کا وقت تھا، اذان ہو چکی تھی، آپ مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ پروفیسر صاحب سے ملاقات ہوئی، اعلیٰ حضرت نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا ایک بہت پیچیدہ مسئلے میں پھنس گیا ہوں، میتھس کا، ریاضی کا، حساب کا حل نہیں ہوتا، اس کے لیے میں باہر کا سفر کر رہا تھا۔ آپ کے شاگرد مولانا سلیمان صاحب نے کہا کہ آپ سے ملنے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا دکھائیں کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا اتنے شارٹ ٹائم میں یہ حل نہیں ہوگا، نماز کے لیے آپ جا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا پھر بھی دکھاؤ۔ اعلیٰ حضرت کو انہوں نے ویسے ہی کھڑے دکھایا، دیکھتے ہی اعلیٰ حضرت نے انگلیاں رکھی اور کہا اس کا یہاں سے، اس کا یہاں سے، فلاں کا یہاں سے، اس طرح آپ لگا کر کے دیکھ لیں، میں عصر کی نماز سے فارغ ہو کر آتا ہوں۔ وہ پروفیسر صاحب کہتے ہیں انہوں نے چٹکیوں میں یوں حل کیا، میں جب بیٹھ کر کے اس مسئلے کو لگایا تو ترنت 2 منٹ میں وہ مسئلہ حل ہو گئے۔ اب جس کے لیے میں یہ واقعہ عرض کر رہا ہوں سنو، وہ حیرت میں آنکھیں پھٹی پھٹی رہ گئی اس پروفیسر صاحب کی۔ ادھر نماز ہونے کے بعد آئے اعلیٰ حضرت تو وہ اش کرنے لگے، کہا مولانا صاحب میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں کہ مدرسے کا کوئی مولوی میتھس کے اتنے ٹف فنڈے کو حل کر لیتا ہو۔ مولانا یہ تو بتائیں یہ ریاضی اور یہ میتھس کے مسئلے آپ نے کس سے سیکھے؟ کون ہے آپ کو؟ کس کالج میں، کس یونیورسٹی سے آپ نے سند حاصل کی ہے؟ یہی مجھے کہنا ہے میرے سے۔ اب اعلیٰ حضرت کا جواب سنو، کہتے ہیں جناب میں نے اپنے والد سے صرف پلس مائنس اور ملٹیپل کے مسئلے سیکھے، جمع، نفی اور ضرب ہمارے والد صاحب نے بس اتنا ہی سکھایا۔ اور اس وقت بچپن میں مجھے منطق، فلسفہ، یہ سب کتابیں پڑھنے کا شوق تھا۔ میں حساب کے، جیومیٹری کے یہ کتابیں لے کر بیٹھا، میرے والد آئے، دیکھا، پوچھا احمد رضا کیا پڑھ رہے ہو؟ میں نے دکھایا یہ منطق ہے، فلسفہ ہے یا حساب کی کتابیں ہیں۔ میرے والد نے وہ کتابیں اپنے ہاتھ میں لے لی اور کہا جا رسول اللہ کی حدیثیں پڑھ، صدقے میں سارے علم دے دیے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے اپنی زندگی میرے مصطفیٰ کے قدموں میں لگا دی۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے مصطفیٰ کے قدموں سے چھن کر مجھے ملا ہے۔ بس بات سمجھ جاؤ، طاقت اسی کو کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے والا وہ دنیا کے کسی میدان میں بھی تنہا نہیں ہوتا، تنہا نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی وقار، میں اس بات کی طرف آپ کو لے جاتا ہوں۔ ایک صحابی حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو راجل رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے سپاہی جتنے غزوات میں گئے، جتنی جنگوں میں گئے، کبھی گھوڑے پر نہیں بیٹھے، پیدل، اور وہ ایسا پیدل چلتے تھے کہ کوئی گھوڑا بھی ان کے ساتھ نہیں پکڑ پاتا ان کو جب وہ بھاگتے تھے۔ گھوڑا بھی اپنی تیز رفتاری کے باوجود انہیں نہیں پکڑ پاتا۔ ان کو وہ لقب ملا تھا راجل رسول اللہ، چھل کر کے سفر کرنے والا رسول اللہ کا سپاہی۔ ایک بار ایسا ہوا، ایک بنو قارہ کا شخص جس کا نام عبد الرحمن ہے، یہ منافق تھا،
خبیث تھا. اللہ اس نے تقریباً 400 لوگوں کو جمع کیا اپنے ہم مزاج لوگوں کو, اور مدینے پر رات کے وقت ایک باغیچے پر حملہ کیا, پورے باغیچے کو آگ لگا دیا, اور اس کے بعد پھر جو کھجوریں تھیں وہاں سے سب لوٹ لیا, لوٹ کر کے اپنے گھوڑوں پر رکھ لیا اور نکل پڑا. اس وقت سوائے حضرت سلمہ بن اکوا کے کوئی نہیں تھا. ادھر 400 لوگ لوٹ مار کر رہے ہیں اور کھجوریں جمع کر رہے ہیں, اور یہ تنہا صحابی. اس صحابی کا حال یہ ہے گھوڑا بھی نہیں ہوتا تھا کبھی نہیں. اب ان کو جلال آیا کہ میرے مصطفیٰ کے شہر کی ایک کھجور بھی میں باہر جانے نہیں دوں گا جو چوری کر کے جا رہا ہے. اس کے بعد آپ نے پیچھا کرنا شروع کیا, اور حقیقت دیکھیں آپ جب حدیث پڑھیں گے, اعلیٰ حضرت نے الملفوظ میں بھی اس کو نقل فرمایا, جب تک میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا اتنی ہنسی بھی آتی ہے اور ان کی اس بہادری پر دل کھل جاتا ہے اور سینہ چوڑا ہوتا ہے کہ وہ اکیلے کس بات پر بھاگ رہے تھے, ان کے پیچھے 400 لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے. اچھا کوئی یہ کہے کہ نادان آدمی ہے, 400 لوگوں کو نہیں دیکھ رہا, اکیلا بھاگ رہا ہے, ہو سکتا ہے ان کو کوئی کہہ دیا ہو, لیکن مجھے حیرت ان 400 پر ہو رہی ہے جو ایک سے ڈر کے بھاگ بھی رہے تھے. وہ بھی بھاگ رہے ہیں, ایک دوڑا رہا ہے اور 400 بھاگ رہے ہیں. وہ عبد الرحمن قارہ کا رہنے والا قاری بھاگا جا رہا ہے اور سب سے کہہ رہا ہے سلمہ بن اکوا سے اپنی اپنی جان بچا لو. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ بزدل قومیں ہیں, میرے مصطفیٰ کے غلاموں کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتی جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہو. 400 بھاگتے رہے اور یہ بھگاتے رہے بہت دور تک. جب حضرت سلمہ بن اکوا بھاگتے تھے تو گھوڑے بھی پیچھے پڑ جاتے, اور آپ جیسے جیسے کوئی گھوڑ سوار آتا اس کی ٹانگ پکڑ کر کھینچتے اور اس کی گردن پر پیر رکھتے, پھر آگے نکل پڑتے تھے. نہ جانے کتنوں کو انہوں نے تنہا اپنے ہاتھوں سے گرایا, کوئی مقابلہ کرنے کو تیار نہیں. گراتے بھی ہیں اور ان کی گری ہوئی کھجوریں جمع بھی کرتے ہیں کہ مجھے مدینے واپس لے جانا ہے. اس صحابی کو میں پڑھتا ہوں, عزیزان گرامی کھجوریں جمع کرتے رہے اور انہیں بھگاتے رہے. اخیر میں وہ 10-10 کی ٹکڑیوں میں بدل گئے. وہ عبد الرحمن قارہ کا رہنے والا وہ کہنے لگا ایک ساتھ مت بھاگو, یہ اکیلے سب کو بھگا رہا ہے, 10 ادھر جاؤ 10 ادھر جاؤ 10 ادھر جاؤ. ظالموں پلٹ کر میرے مصطفیٰ کے غلام کا مقابلہ کر کے دیکھتے ہیں, لیکن کسی سے نہیں ہوا. وہ پہاڑ کی چوٹیوں میں چلے گئے. حضرت سلمہ بن اکوا پہاڑ پہ بھی چڑھنے لگ گئے. تو عبد الرحمن قارہ وہ کہتا ہے وہیں سے چیخ کر کے سلمہ بن اکوا تم کو کیا چاہیے, کیوں پیچھا کر رہے ہو؟ کہا میں شہر رسول کی ایک کھجور بھی جب تک تمہارے پاس ہوگی پیچھا کرتا رہوں. اس نے وہیں سے اپنے سارے ساتھیوں کو پکار کر کہا سارے لوگ کھجوریں پھینک دو, اپنی جان بچا لو. سبوں نے کھجوریں دے دی. حضرت سلمہ بن اکوا پوری کھجوریں جمع کی, کتنوں کو رونتے ہوئے واپس آنے لگے. جانتے ہیں ایک صحابی اور ہے حضرت ابو قتادہ جن کو فارس رسول اللہ کہا جاتا ہے. ان کا گھوڑا دوڑتا ہوا, ان کو دوڑاتا ہوا حضرت ابو قتادہ اس پر ہیں اور 10 لوگ اور ساتھ ہیں. وہ حضرت سلمہ بن اکوا کی مدد کے لیے آ گئے. جب وہ آئے تو یہ اکثر کو تو گرا چکے تھے, کھجوریں لے بھی چکے تھے. حضرت ابو قتادہ 10 صحابہ کے ساتھ جب آئے حضرت سلمہ بن اکوا کی اور مدد ہو گئی. اب یہ مدینے آنے لگے تو توجہ چاہتا ہوں. حضرت سلمہ بن اکوا نے پوچھا میں تو اکیلا دوڑا رہا تھا, کوئی مجھے نہ دیکھا تھا نہ یہ واقعے کی کسی کو خبر تھی, تم یہاں تک کیسے آئے؟ تم کو کس نے بھیجا میری مدد کے لیے؟ مسلمانوں یاد رکھو میرے مصطفیٰ کی وفاداری میں جب کوئی نکلتا ہے تو کہاں سے مدد آتی ہے اندازہ بھی نہیں ہوتا. حضرت سلمہ بن اکوا نے ان سے پوچھا ابو قتادہ سے تم آئے کیسے؟ حضرت ابو قتادہ نے جو جواب دیا وہ اور تعجب کا تھا. کہا ہم نے نہیں دیکھا, ہم کو معلوم بھی نہیں تم کس کے ساتھ گئے ہو, ہمیں یہ واقعہ بھی نہیں معلوم, لیکن ہم اپنے خیمے میں بیٹھے تھے, ہمارا یہ گھوڑا دوڑتا ہوا ہے, یہ گھوڑا دوڑتا ہوا آیا اور دونوں پیر بار بار اٹھا کر کے ہنہنانے لگا. میرا گھوڑا ایسا کبھی کرتا نہیں, وہ جہاد میں جانے والا گھوڑا ہے, فرما بردار ہے.
ابو قتادہ نے اس کو سہلایا لیکن پھر بھی وہ خاموش نہیں ہوا. حضرت ابو قتادہ کہتے میں پہچان لیا وہ اپنی پیٹھ پر مجھے سوار کرنا چاہتا ہے. میں اس کی پیٹھ پر بیٹھ گیا. میرے ساتھی بھی تعجب میں تھے, اتنی وقت گزر جانے کے بعد گھوڑے کو نہ بھوک لگی ہے نہ پیاس لگی ہے, یہ کہاں لے جا رہا ہے؟ ابو قتادہ کہتے ہیں یہ گھوڑا ہے جو تجھ تک ہم سب کو لے آیا ہے. حضرت سلمہ بن اکوع نے کہا ہاں مجھے یاد ہے جب میں ان 400 کو دوڑا رہا تھا تو تمہارا گھوڑا مجھے دیکھ رہا تھا. پتہ یہ چلا دنیا کا ہر جانور بھی میرے مصطفیٰ کا وفادار ہے. اگر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کے لیے اٹھتے ہو تو چونٹیاں اپنے سوراخ میں تمہارے لیے دعا میں مشغول ہو جاتی ہیں, مچھلیاں پانی میں تمہارے لیے دعائیں کرتی ہیں. عزیزان گرامی وقار, آج میں اپنے جملوں کو سمیٹتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں, میں اکثر جلسوں میں بھی اور اپنے پروگراموں میں یہ کہتا ہوں, مجھے جو آپ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یا ملنا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں یا سننا چاہتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں ہے کہ کسی باپ کا بڑے باپ کا بیٹا ہے یا کسی سیاسی پارٹی کا نیتا ہے. آپ کی جو محبت ہے وہ صرف اس لیے ہے, یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. یا رسول اللہ جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے. جو کچھ بھی عزت ملی ہے ہمیں آج وہ کسی اور صلاحیت کی وجہ سے نہیں. صاف میں بتا دیتا ہوں, میں مقرر آدمی نہیں, میں خطیب آدمی نہیں, میں وہ شعلہ بار مقرر نہیں ہوں کہ جن کی تقریروں سے لوگ بہت زیادہ نفع اٹھاتے ہوں. میں تو طالب علم آدمی ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اتنی وفا کرنا جانتا ہوں کہ میں نے یہ عہد کر لیا ہے میرے جسم میں جب تک خون باقی رہے گا ایک بھی سالم کتا میرے آقا کی طرف انگلی بھی اٹھائے ہم اپنی گردن بھی نچھاور کرنے کو تیار رہیں گے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے قربانی کا جذبہ ہے, اس لیے میرے آقا نے یہ عزت عطا کی ہے. پھر مجھے یہ کہنے کا حق بھی ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. میں نے کافی علاقوں کے دورے کی اور دیکھ لیے. لوگ جو کہتے ہیں ہم بکھرے ہوئے ہیں, بٹے ہوئے ہیں, ٹکڑوں میں ہیں, لیکن میں نے سب کو دیکھا یقیناً فرقوں میں بھی بٹے ہیں, سلسلوں میں بھی. حالانکہ سلسلوں میں اختلاف ہونا نہیں چاہیے. جو سلاسل حقہ ہیں وہ سب مدینہ طیبہ کی نہریں ہیں, اختلافات نہیں, لیکن اس کے باوجود بٹے ہوئے لوگ ہیں. ایک دوسرے سے مصافحہ نہیں کرنا چاہتے, ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھنا چاہتے, جو خالص سنی ہو کر بھی, ایمان والے ہو کر کے بھی. میں بہتوں سے یہ شکایتیں سنا کہ ہم میں بہت سارے اختلافات ہیں, لیکن اس کا حل تقریریں ہیں, تحریریں ہیں, لوگوں کو سمجھانا ہے, اصلاح کرنا ہے, سب کر کے دیکھ لیا. لیکن ایک بات میں نے خود پریکٹیکل دیکھ لیا کہ 1000 ٹکڑوں میں کیوں نہ بٹے ہوں لیکن میرے مصطفیٰ کا نام آ جائے تو ہر کوئی متحد نظر آتا ہے. یہ ہم نے دیکھ لیا ہے, یہ ہم نے دیکھ لیا ہے. کسی بھی پیر سے بیعت کیوں نہ ہو, میں دوسروں کی بات نہیں کرتا, لیکن میں نے پورے ہندوستان کے کونے کونے میں دیکھا ہے جا کر کے کسی بھی سنی صحیح العقیدہ پیر سے بیعت کیوں نہ ہو, اگرچہ اس کے آپس کے جھگڑے ہوں, لیکن ہم نے ایک مجمع میں مجھے سننے والوں کو, ایسے اختلاف والوں کو بھی دیکھا, دونوں سن رہے ہیں, لیکن جب ہم نے پوچھا میرے مصطفیٰ کریم کی عزت پر بات آئے تو تم میں سے کون کھڑا ہو سکتا ہے, ہر اختلاف رکھنے والا بھی یہ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ جسم بھی تمہارا, یہ جان بھی تمہاری. کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. یہ ہر ایک کا نعرہ ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ آج تم سب کو اگر کوئی چیز جوڑ سکتی ہے تو وہ نام محمد ہے, میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. گنبد خضرا کی چھاؤں میں سب کو جمع کرو, انشاءاللہ العزیز اتحاد برقرار رہے گا. تم سب کا مشن اگر میرے مصطفیٰ کی عزت اور ان کی ناموس ہو جائے, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں. تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے, اور کمنٹ میں بتائیے کہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسا لگا.